हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सदर को ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस भिजवा दी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने यह ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर को भिजवाया था। सदर ने 15 दिन तक इस पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद ये खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो गया था। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया था। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि जब तक सदर तौसीक न करें हम इस ऑर्डिनेंस को नोटिफाई नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। आईनी अमल की पैरवी न होने पर इजलास में अरकान से मुशावरत की जाएगी। सोमालिया ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। सोमाली काबीना का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात की सोमालिया के अमूर में मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों के हवाले से सोमालिया के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। सोमालिया ने अमारात के साथ तमाम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात के साथ सोमालिया के 3 बंदरगाहों के मुआहदे भी मनसूख। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा, साथ ही मुलाकात से पहले ईरान में कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा, अमरीका संजीदगी से ईरान में फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ मुमकिन रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहा है। इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में एहतजाज करने वालों की मदद का फैसला कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप को जिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई उनमें ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाने, साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां शामिल हैं। चीन की ईरानी मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन हमेशा ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुद मुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं और मुल्क के इस्तेहकाम बरकरार रख सकते हैं। रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कहा, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। कम्युनिकेशन चैनल खुले हैं। मुल्क गिर मुज़ाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। सूरत हाल अब ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्तों के मुजाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन नमरूद रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पासदाराने इनकलाब को अमरीकी मुतालबे के बावजूद दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। वज़ीर तिजारत पीटर कायल ने कहा कि ईरान पर जितनी पाबंदियां लगा सकते थे लगा चुके। ईरानी अवाम की मदद के दीगर इम्कानात का जायज़ा ज़रूर लेंगे। ट्रंप 2019 में पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। अमरीकी हुकूमत ने बरतानिया से ईरान पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात के खिलाफ जुलूस। ईरानी हुकूमत के हक़ में शहरी सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म दोहराया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाक ईरान सफ़ारती रवाबत जारी रखने के अज़्म का आदा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा है कि PTI अरकान को स्पीकर चैम्बर में बातचीत करते देखा। अयाज सादिक से पूछा कि क्या मैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान कर दूं कि तहरीक इंसाफ से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं, इससे पहले वाला मरहला है। तारिक फ़ज़ल ने यह भी बताया कि अपोजिशन को कल का टाइम दिया है कि कायदे इस इख्तिलाफ़ के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा करा दें। परसों इंतखाब हो जाएगा।
چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ جمعرات تک اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی۔ اسپیکر کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا طریقہ کار طے ہوا۔ اسپیکر سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کے 2 ارکان بھی بیٹھے تھے۔ پیپلز پارٹی والے 2 اپوزیشن بینچز پر نہیں بیٹھے، ان کو کوئی حق نہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈاکیومنٹ جمع نہیں کرائیں گے۔ سی ایم کے پی نے پھر ایک دفعہ کراچی میں کہا کہ ہمیں افغانستان کو ثبوت دے دینے چاہیے اگر وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کیا ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ دہشت گردی کہاں سے ہوتی ہے، کہاں اس کے کیمپس ہیں، کس جگہ ٹریننگ ہے، کون انہیں سپورٹ کرتا ہے، کون وہاں سے تشکیلیں اور گروپس بنا کر بھیجتا ہے، کون انہیں انٹر کروانے کے لیے افغانستان اپنی سرکاری فورسز کو استعمال کرتا ہے۔ قومی پالیسی پر ابہام پیدا کرنا ہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا الزام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ افغانستان کو دہشت گردی کے ثبوت دینے چاہیے۔ کیا سہیل آفریدی کو ابھی تک نہیں پتا کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ 2025 میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد خیبر پختونخوا میں واقعات کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیف سٹی اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ دہشت گرد گرفتار ہو سکتے ہیں۔ آپ سیاسی تحریک 100 دفعہ چلائیں لیکن پاکستان کے خلاف رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہوں یا عام رہنما، قومی بیانیے کے خلاف کوئی گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ حکومت پی ٹی آئی سے گھبرا گئی۔ اس نے جناح باغ میں آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کا الزام، کہا کراچی میں مینڈیٹ ہمارا تھا، ہم سے سیٹیں چھینی گئیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد حکومت کس منہ سے ہمارے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے گی؟ ہم طے کر چکے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ مزاحمت سے ہی نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے شفیع جان کے الزامات کو مسترد کیا، کہا پی ٹی آئی کو آج بھی گالی بریگیڈ کہا جاتا ہے، کسی کے جلسے میں 500,000 بندہ آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پر توجہ دے، اس نے خیبر پختونخوا کا کیا حال کر دیا ہے؟ ضلع ٹانک میں بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق شہداء میں ایک راہگیر بھی شامل۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا، کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علماء کرام سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اسلام آباد میں پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ عطا تارڑ نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال پر زور دیا، کہا غلط معلومات دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیشہ ورانہ تربیت کے لیے متعارف کردہ ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کارکردگی پر اظہار اطمینان، تکنیکی اور فنی تربیتی پروگرامز کے نئے اہداف تعین کرنے کی ہدایت، کہا پاکستانی افرادی قوت کو عالمی سطح پر مسابقت کے لیے بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کی فراہمی خوش آئند ہے۔ خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کے لیے وزارت خارجہ، وزارت اوورسیز پاکستانی اقدامات میں تیزی لائیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ سے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے حکم دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مل سکتے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس حکم کو رد کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار میں سیمینار سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہمارا الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں آئین کو بحال کرنا ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی، مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے، جو انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ تحریک انتشار والے جب بھی بات کرتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی فتنہ الخوارج کو قبول نہیں۔ سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گردی اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ان کی سیاست لوگوں کو اکسانے پر ہی ہے۔ ریڈیو پاکستان پر حملے کی فورنزک رپورٹ میں ان کے چہروں اور آواز کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اپنے جرم نہ ماننا پی ٹی آئی والوں کی پرانی عادت ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن ہوں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے، جبکہ یونین کونسل کے چیئرمین بطور جنرل ممبران ہوں گے۔ جنرل ممبر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ ٹاؤن کارپوریشن میں 4 خواتین، 1 کسان یا ورکر، 1 تاجر یا بزنس مین، 1 نوجوان رکن اور 1 غیر مسلم کی نشست بھی ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا ممبر ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔ یونین کونسل کے جنرل ممبر کے انتخاب کے لیے سارا یونین کونسل ملٹی ممبر وارڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ ایک ووٹر ایک جنرل ممبر امیدوار کے لیے ووٹ ڈال سکے گا۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 9 امیدوار جنرل ممبران منتخب ہوں گے۔ کامیاب امیدوار 30 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جہاں مقامی حکومت فعال نہیں، حکومت ایڈمنسٹریٹر تعینات کرے گی۔ صدر مملکت نے آرڈیننس 2 روز پہلے جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس میں کثرت رائے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج نجم الدین مینگل کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دوسرے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس راجہ امین منہاس، جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج ایوب ترین کی توثیق کی سفارش کثرت رائے سے مسترد۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت عمارت میں منتقل۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ 3 بینچز نے وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں مقدمات کی سماعت بھی کی۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پر جھوٹ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کر منفی بات ڈھونڈنا شریعت کے خلاف ہے۔ ہم زبردستی کسی کے دل میں اپنا اعتماد نہیں ڈال سکتے۔ گالیوں کی سیاست اب بدبودار اور بدنام ہو چکی ہے۔ سیاست بدلتی رہتی ہے، نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لاہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں کوئی منتخب حکومت نہیں۔ وزیرستان میں 1 سال میں ہمارے 3 عالم دین قتل کیے گئے، ہم سفاک قاتلوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کی شدت برقرار، پہاڑی علاقوں میں موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں کم سے کم درجہ حرارت -13، سور میں -11، گلگت -8، قلات میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی پارہ 6 ڈگری تک گر گیا۔ آئندہ 2 روز تک کراچی میں سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ 18 سے 20 جنوری کے دوران کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش متوقع۔ صبح کے اوقات میں پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں رہے۔ انڈونیشیا کی پاکستان سے دفاعی تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات میں انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے شعبوں کی تلاش پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا انڈونیشیا سے پائیدار دفاعی تعاون اور تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین کی قیادت میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف
मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। पाकिस्तान से गिरफ्तार ग्वांतानामो बे में 20 साल से कैद अबू जुबैदा को बरतानवी हुकूमत ने भारी ज़र तलाफ़ी की अदायगी कर दी। अबू जुबैदा की बतौर अलकायदा रहनुमा और दहशतगर्द गिरफ्तारी का ऐलान उस वक्त के अमरीकी सदर ने किया था। अमरीकी हुकूमत बाद में अबू जुबैदा पर इल्ज़ाम से पीछे हट गई। अबू जुबैदा ने वकील के जरिए बरतानवी हुकूमत पर मुकदमा करके कहा था कि बरतानवी एजेंसियों MI5 और MI6 ने CIA को तफ्तीश का सवालनामा भिजवाया। हालांकि उन्हें पता था कि अबू जुबैदा पर तशद्दुद हो रहा है। एजेंसियों की तरफ से तशद्दुद को नज़रअंदाज करने पर मुकदमे का फैसला मुआवजे की अदायगी पर हो गया। सऊदी अरब में पैदा फ़लस्तीनी नजाद अबू जुबैदा पर CIA ने कैद के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया। 83 मरतबा वाटर बोर्डिंग की, नींद से महरूम रखा, 11 दिन ताबूत नुमा डब्बे में बंद किया। तशद्दुद से अबू जुबैदा की एक आंख भी ज़ाया हो गई। MI6 के पैगामात से ज़ाहिर होता है कि अगर अबू जुबैदा जैसा तशद्दुद इंतहाई सख्त जान अमरीकी कमांडोज़ पर होता तो उनमें से 98% उसे सह ना पाते। अबू जुबैदा को हर जाने की अदायगी का अमल शुरू हो गया। ताहम ये रकम अबू जुबैदा को तब मिलेगी जब वो रिहा होगा। रिहाई का फैसला अमरीका और इत्तेहादी मुल्क करेंगे। हर जाने की रकम कितनी है नहीं बताया गया। तैमूर सलीम झगड़ा ने रेडियो पाकिस्तान हमले से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा, रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की जाने वाली वीडियो अवामी वीडियो है। वीडियो काफ़ी अरसे से उनकी टाइमलाइन पर मौजूद है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने उनकी गाड़ी में सफ़र करते हुए वीडियो से तस्वीर ली है। वीडियो बानी PTI की गिरफ्तारी की मजम्मती पैगाम पर मुश्तमिल है जो 9 मई को पेशावर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। कराची के इलाके मंगू पीर में मदरसे के उस्ताद के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चा दम तोड़ गया। मदरसा उस्ताद ने सर पर डंडा मारकर बच्चे को ज़ख्मी किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 साला हसन के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि मौलम के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चे को वाक़े के चंद रोज़ बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में तबीयत दोबारा बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर ना हो सका। मुल्तान के इलाके जमाल टाउन में खातून के साबिक शौहर ने मुबैना तौर पर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। खातून ने पहले शौहर से 3 साल कबल तलाक ली थी। मुलजिम ने रंजिश की बिना पर घर में घुसकर वारदात की और फरार हो गया। पुलिस तहकीकात जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस फील्ड से 45 mmCFD गैस कम हुई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी का कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची समेत मुल्क भर में घरेलू समेत तमाम अक़साम के सार्फिन के लिए बिजली नर्ख बरकरार रहेंगे। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा के एलामी के मुताबिक बिजली के नए बुनियादी टैरिफ पर 1 जनवरी 2026 से तलाक होगा। नेपरा ने मुल्क भर के लिए यकसां टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तालीमी मैदान में भी मुआहदा तय पा गया। पहले मरहले में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तानी जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। HEC ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स पर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दाखिलों के लिए बांग्लादेशी तलबा की बड़ी तादाद ने चिटागोंग, ढाका और राजशाही में मुनाकिद किए गए एंट्री टेस्ट में भी शिरकत की थी। मलेशिया और इंडोनेशिया ने बगैर इजाज़त ख़वातीन और बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने वाले एलन मस्क के AI ग्रॉक चैटबॉट को ब्लॉक कर दिया। दूसरी जानिब बरतानिया में मीडिया वॉच डॉग इदारे ऑफकॉम ने भी ख़वातीन और बच्चों की जिनसी तस्वीर बनाने के मामले पर ग्रॉक के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी हैं। ऑफकॉम ने X से बाज़ाब्ता दरियाफ्त किया है कि उसने बरतानवी सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं। बरतानवी वज़रा की बड़ी तादाद कह चुकी है कि अगर ऑफकॉम ने X पर पाबंदी की सिफारिश की तो इसकी हिमायत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ग्रॉक के इस्तेमाल को काबिल नफ़रत और शर्मनाक करार दे चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीरों को तलब कर लिया। ईरानी मुज़ाहिरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाई गईं। सफ़ीरों से कहा कि ये वीडियोज़ अपने ममालिक को भेजें और फसादात करने वालों की हिमायत वापस लें। गैर मुल्की सफ़ीरों को अमरीकी रियासत मिनेसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और सदर ट्रंप का अमरीकी एहलकार की हिमायत में बयान भी दिखाया।
ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ رابطے کے ذرائع بحال ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان رابطے کھلے ہیں۔ عراقچی اور وٹکاف کے درمیان ضرورت پڑنے پر پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ روایتی ثالث سوئٹزرلینڈ کے ذریعے بھی رابطے کھلے رہتے ہیں۔ امریکہ نے کچھ معاملات کا ذکر کیا، کچھ عمومی خیالات سامنے آئے۔ مجموعی طور پر ایران کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ امریکہ کی طرف سے متضاد بیانات سنجیدگی کے فقدان کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی دیگر کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے ہمراہ سری لنکا سے وطن واپسی۔ جلد ہی قومی سلیکٹرز T20 ورلڈ کپ کے حتمی اسکواڈ کے لیے سلمان علی آغا اور مائک ہیسن سے مشاورت کریں گے۔ ممکنہ طور پر اسکواڈ میں بابر اعظم، شاہین آفریدی، حارث رؤوف، شاداب خان شامل۔ خواجہ نافع، سلمان مرزا بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی نام ICC کو بھجوا چکا ہے۔ 31 جنوری سے قبل ٹیم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نزدل کا کہنا ہے کہ ICC کی سیکیورٹی ٹیم نے بھارت میں درپیش سیکیورٹی کے حوالے سے 3 پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل کرنا، فینس کا بنگلہ دیشی جھنڈا اور ٹیم کی ٹی شرٹ پہن کر گھومنا اور بنگلہ دیش کی الیکشن کی تاریخ کا نزدیک آنا شامل ہے۔ چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے ڈپٹی پریس سیکرٹری کے مطابق یہ خط ورلڈ کپ کے سیکیورٹی کے جائزے کے حوالے سے انٹر ڈپارٹمنٹل نوٹ ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ اسپورٹس ایڈوائزر کے بیان کو ICC کی جانب سے باضابطہ بیان نہ سمجھا جائے۔ انہیں ابھی تک ICC کے جواب کا انتظار ہے۔ ICC کا یہ جواب بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ کے بھارت میں شرکت پر تحفظات کے حوالے سے تھا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ بھی کھیلنی ہے، انڈین کرکٹ بورڈ سے بھی نہیں بگاڑنی۔ افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی کو مستفیض الرحمان سے متعلق پوچھا گیا سیدھا سوال بھی ٹیڑھا لگ گیا۔ BPL میچ کے بعد پریس کانفرنس میں جواب دینے کے بجائے برہم ہو گئے، کہا کہ ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، سیاست میں ان کا کیا کام ہے۔ محمد نبی نے بس اتنا کہہ کر جان چھڑائی کہ مستفیض ایک اچھا بالر ہے۔ چند روز پہلے بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر بھارتی کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL میں شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز سے نکال دیا تھا۔ فرنچائز T20 کرکٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی اور ان کے بیٹے حسن عیسیٰ خیل ایک ہی ٹیم سے کھیلنے والے باپ بیٹی کی پہلی جوڑی بن گئے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں محمد نبی اور حسن عیسیٰ خیل ایک ساتھ میدان میں اترے، چوتھی وکٹ پر 53 رنز کی شراکت بھی لگائی۔ محمد نبی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے پر کافی خوش ہیں، اس کے لیے کافی عرصہ انتظار کیا۔ حسن عیسیٰ خیل کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق عام باپ بیٹے کی طرح ہے، ہم اچھے دوست ہیں، والد سخت مزاج کے نہیں ہیں مگر ٹریننگ میں ضرور سختی کرتے ہیں۔ قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی کے سابق سربراہ ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ محمد الیاس جگر کے کینسر میں مبتلا تھے۔ چند روز قبل سرجری کے بعد محمد الیاس کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی۔ PCB کے چیئرمین محسن نقوی کی محمد الیاس کے انتقال پر افسوس کا اظہار، سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ بگ بیش T20 لیگ میں سابق پاکستانی کپتان محمد رضوان کی سست رفتار بیٹنگ میلبرن رینیگیٹس کے کپتان ول سدرلینڈ کو پسند نہ آئی۔ 23 گیندوں پر 26 رنز بنانے والے رضوان کو واپس بلا لیا، ریٹائرڈ آؤٹ قرار دے دیے گئے۔ رضوان کی جگہ بیٹنگ کے لیے جانے والے میلبرن رینیگیٹس کے کپتان خود بھی 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ میلبرن کی ٹیم سڈنی تھنڈر کے خلاف 4 وکٹ سے میچ ہار گئی۔ جیو اور 7 اسکائی کے نئے ڈرامہ سیریل ابلیس کی کہانی گوندی گئی ہے حسد کے گارے سے۔ انابیہ مریم سے جلن میں اس کی معصومیت، وقار، یہاں تک کہ رشتوں کا اعتبار بھی چھین لے گی۔ کیا ابلیس جیسی خصلت چھین لے گی مریم سے جینے کی آس؟ کیا انابیہ کو کبھی ہو پائے گا ندامت کا احساس؟ جانیے نئی ڈرامہ سیریل ابلیس میں۔ تیز رفتار، خوبصورت اور منفرد انداز، متحدہ عرب امارات کے شہر حطا میں سپر کارز کے جلوے، جدید گاڑیوں کی ایک ساتھ نمائش، دیکھنے والے سیر و تفریح بھول گئے، گاڑیوں کے سحر میں کھو گئے۔ اور یورپی ملک انڈورا میں اپنے کتے کے ہمراہ اسکیئنگ کرتی خاتون برفانی تودے کی زد میں آ گئی، خوش قسمتی سے حادثے سے محفوظ رہیں۔